السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 15 ہے میم ساکن کے قواعد۔ پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے تھے، اب ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ یہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ اب پہلے ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ بعض اوقات قواعد مشکل لگتے ہیں، لیکن جب ہم سبق کی مشق کرتے ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے، ہمیں ساتھ ساتھ سمجھ آ جاتا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ دوسرا اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اب ادغام کے پیچھے ہم نے پڑھا تو اس میں بھی جو حرف یرملون والا تھا اس میں بھی غنہ کرتے ہیں۔ اچھا، اخفاء شفوی میں بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اب اظہار شفوی آ گیا ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب آپ نے جو پہلے نون ساکن اور تنوین کی قواعد پڑھے ان کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ قواعد یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو آئیے اب ہم سبق کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جو پچھلے قواعد سبق نمبر 15 تک ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں، چاہے وہ اظہار کے ہیں، اخفاء کے ہیں، تنوین کے ہیں، حرکات کے ہیں، جو بھی قواعد پڑھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سبق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ کو مد نظر رکھنا ہے کہ جب ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے تھے وہ بھی اس میں آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں۔ حمزہ، نون زبر تا، میم پیش تم، تم۔ ابھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف اخفاء والا حرف آ رہا ہے تو یہاں بھی غنہ کریں گے۔ تم، میم۔ اچھا دیکھیں، حمزہ، نون زبر ان، تا، میم، میم پیش تم، تم، میم وا پیش مز، تم مظلمون، تم مظلمون۔ ابھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کریں گے۔ تم مظلمون۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، علم تا، غا زبر غا، علم تارا۔ ابھی نون ساکن یا تنوین، یہاں پہ کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ اظہار کا قاعدہ آ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ علم تارا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ آگے ہے کاف، نون پیش کن، تا، میم پیش تم، کنتم، با زیر بھی، ہا کھڑا زیر ہی، کنتم بھی ہی۔ یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اخفاء شفوی کا غنہ کریں گے یہاں پہ۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَالْأَمْرُ، یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تَأْتِيهِمْ بِآيَاتٍ، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد با جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تَأْتِيهِمْ بِآيَاتٍ، امضا، اظہار شفوی۔ آتَيْتُكُم مِّن کتاب، یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔
لم یلد، لم یلد، یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. علیکم بوکیل، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. وَأَمْطَرْنَا، اظہار شفوی. فَهُمْ مُكْمَهُونَ، ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. لَكُمْ دِينُكُمْ، ترمیہم بحجارۃ، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ، اظہار شفوی. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ادغام شفوی. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اظہار شفوی. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اخفاء شفوی. أَمْ صَبَّرْنَا لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ. جب بھی ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں اس طرح کا جس میں ہجر رواں دونوں ہوں، تو ان کا پہلے قواعد دیکھ لیتے ہیں. یعنی ابھی یہ لفظ سے ہم نے پڑھا ہے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ واو پہ کون سا حرکت آ رہی ہے، کون سا قاعدہ، اس پورے مطلب حرف میں کون کون سے قواعد آ رہے ہیں. تو ہمارا سبق نمبر 15 بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. تو آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 16 کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.